الحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سننے والے تمام مسلمانوں، تقریباً یہ چوتھا جمعہ ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر اس عنوان پہ ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں. آج کی اس مختصر گھڑی میں بھی انشاءاللہ اسی سورت کی تفسیر اور اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہہ سکنے، صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سورۃ الفاتحہ اس کے فضائل، اس کے مناقب آپ سن رہے ہیں کہ یہ کتنی عظمت والی سورت ہے، کتنی شان والی سورت ہے قرآن مجید کی. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے. جب یہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اور جب یہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتا ہے جو آج ہم گفتگو کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں، اور اس کے بعد آخر تک میرے بندے کے لیے ہیں. جو کچھ وہ مانگتا ہے اسے عطا کروں گا. اور یہ مشترک اس طرح ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے مالی اور بدنی عبادتیں میرے لیے خاص کر دی تو پھر ایاک نستعین جب کہا تو مدد کرنا میرا کام ہے، میرے بندے کو کمال دینا میں اللہ کا کام ہے، اسے کامیاب کرنا یہ میرا کام ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت، ایاک نعبد، ہم عبادت تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ چاہے عبادت مال کی ہو، چاہے عبادت مالی ہو یا بدنی ہو، ہم دونوں عبادتیں اللہ تیری ہی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ چاہے مشکل کی گھڑیوں، اے اللہ چاہے خوشیوں کے لمحات ہوں، اے اللہ چاہے مشکلات مصائب میں گرفتار ہوں، چاہے غموں کے پہاڑ کیوں نہ پڑے ہوں، اے اللہ چاہے بر ہو یا بحر ہو، خشکیوں سمندر ہو، اللہ ہر حالت میں جانی اور مالی عبادتیں ساری تیرے لیے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، عبادتیں تیری کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ
اگر کافروں سے تیرے دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو پھر دشمنوں سے ان کے خلاف مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ان سے چھٹکارا دلانے کے لیے آواز بھی تجھ ہی کو دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد دو قسم کی ہے۔ مدد کتنے قسمیں ہیں؟ دو طرح کی ہیں۔ ایک مدد امداد ما تحت الاسباب ہے، اور ما تحت الاسباب کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے کہ میں آپ میں سے کسی بندے سے کہوں میرے لیے گلاس میں پانی لے کے آئے، یا میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ادھار پیسے دے دیں، یہ ما تحت الاسباب ہے، آپ میری بات سنتے ہیں۔ اور ایک مدد وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہیں، اسباب سے اوپر ہے۔ اگر ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آواز دی تو یہ شرک ہے، کفر ہے کہ میں اپنے مکان کے چھت پہ کھڑا ہو جاؤں یا اپنے کمرے میں اندر بیٹھ جاؤں اور کہوں انسپکٹر صاحب مجھے کیا چاہیے، یا فلاں بابے مجھے کیا چاہیے، یا کسی پیر کو آواز دیتا رہوں مجھے بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ یہ آواز دینا، یہ پکار، یعنی غائبانہ سننے والا کون ہے؟ غائبانہ پکار بندوں کی آواز سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور غائبانہ ہم ہی کیا۔ مشرکین پہ بھی اگر کوئی آفت آ جاتی، اگر مشرکین بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ بھی غائبانہ امداد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ مثال دیکھیں، ابو جہل کافر مشرک کا بیٹا ہے، اکرمہ یہ بھاگ رہا ہے، نکل رہا ہے اور سمندر میں کشتی میں سوار ہو گیا ہے، بیوی مسلمان ہو گئی ہے، وہ دوپٹے سے اشارہ کر رہی ہے اکرمہ واپس آ جا، میں امن لے کے دیتی ہوں، اللہ کے رسول محمد عربی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، میں امن لے کے دیتی ہوں، ذمہ داری لے کے دیتی ہوں، واپس آ جا۔ لیکن اس کے دل میں ڈر یوں بیٹھ گیا کہ واپس نہیں آیا، اور کشتی میں سوار ہو کے چلنے لگا۔ سمندر کے بیچ میں کشتی سمندر کے موجوں میں گرفتار ہوتی ہے، گرفتار ہو گئی، پھنس گئی کشتی۔ اب سارے کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کیا کوئی کس کو آواز دے رہے، کس کو آواز؟ ایک دم اللہ نے آواز دیا اور اللہ نے کہا نہیں، اب یہاں پہ کسی اور کی پکار کام نہیں آئے گی، اب یہاں پہ اس مشکل کی گھڑی میں اگر پکارنا ہے تو ایک ہی خالص اللہ کو پکارنا ہے۔ اکرمہ کے کان میں جب اس نے یہ بات سنی، اللہ نے ہدایت جو دینی تھی، جب اس کے کان میں یہ بات پڑی تو سوچنے لگا، کہنے لگا کہ اگر ان بابوں کے نام کے ہم ان کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان کے نام کے صدقے دیتے ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں خشکی میں، اور جب ایسی کوئی مصیبت میں ہم گرفتار ہو جائیں تو اگر سمندر میں ایک ہی اللہ کو پکارنا ہے تو پھر خشکی میں اسی اللہ کو کیوں نہ پکارا جائے۔ کہنے لگا اگر اس مصیبت سے اللہ نے مجھے نکال دیا، مجھے نجات مل گئی، تو آج کے بعد میں یہاں سے جاتی ہی محمد عربی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر جاؤں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا، کشتی آرام آرام سے موجوں سے ہوتے ہوتے نکلتے پار ہو گئی۔ جب یہ آیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، پہلے گھر گیا، بیوی سے کہا مجھے لے چلو محمد عربی کے پاس، وہ لے آئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو بھی برا بلا نہ کہو تاکہ یہ ناراض نہ ہو جائے. اتنی لحاظ. ہاں تو غائبانہ امداد کس سے مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ایاک نستعین تجھ ہی سے امداد مانگتے ہیں. مورخین نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے. ایک واقعے کا مورخین نے ذکر کیا، بڑا لطف اندوز واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے امداد مانگتے ہیں. غائبانہ تو مشرکین بھی اللہ سے امداد مانگتے، جب پھنس جاتے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کو پکارتے. لیکن جب خشکی میں آتے پھر اپنے معبودان باطلہ کے پیچھے پڑ جاتے. مورخین نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور طبیبوں کے پاس جا رہا ہے. ہر طبیب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اب آپ کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، اب آپ بچ نہیں سکتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات ہے، ایک تجویز ہے کہ 15 سال کے لڑکے کو پکڑ کے اسے قتل کیا جائے اور اس کے کلیجے کو نکال کے اس میں دوائی بنا لی جائے. اس میں دوائی بنائیں گے تب آپ صحت یاب ہوں گے. اب بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جائیں اور لڑکا تلاش کر کے لے آئیں. یہ بندے جاتے ہیں، نوکر جاتے ہیں اور 15 سال کے لڑکے کو تلاش کرتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جو بکرا بنتا ہے نا، غریب آدمی بن جاتا ہے پھر ایسے مواقع پر. تو ایک غریب آدمی کو پکڑ لیا ہے اور اس کے بیٹے کو اس سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا ہمیں کلیجہ چاہیے. باپ مان نہیں رہا ہے، لیکن آخر کار پیسوں کی لالچ دیتے دیتے اسے منا لیا ہے. جب بچے کو لایا گیا، بادشاہ وقت بیٹھا ہے اور اس انتظار میں کہ لڑکے کو قتل کیا جائے گا، اس کے کلیجے میں دوائی تیار ہوگی، میں صحت یاب ہو جاؤں گا. یہ لڑکا آ گیا، یہ بچہ کھڑا ہے. قاضی نے حکم دیا، قاضی نے، جج نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی جان سے بادشاہ سلامت کی جان قیمتی ہے. اس کی جان سے کیا ہے؟ بادشاہ کی جان قیمتی ہے. بچہ کھڑا ہے، یوں آسمان کی طرف دیکھنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے رونے لگا اور اس کے بعد مسکرانے لگا. بادشاہ نے جب دیکھا فوراً اپنے مقام سے اٹھ کے آ گئے اور بچے سے کہتی ہیں، اے معصوم بچے، تجھے یہاں لایا گیا مارنے کے لیے، لیکن میں نے تجھے دیکھا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ روئے کیوں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ہنسی کیوں ہیں؟ مجھے وجہ بتا دیجئے. بچہ کہنے لگا، وہ بادشاہ سلامت، میں اس لیے رویا ہوں کہ میں نے اللہ کی طرف چہرہ کر کے میں نے اللہ سے کہا کہ اے میرے مالک، دنیا میں بندے کے لیے محبت کے رشتے والدین کے ہوتے ہیں، جو رحم و کرم کا رشتہ ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، اور میرے تو والدین نے پیسے کی لالچ میں آ کے مجھے فروخت کر دیا ہے. اور جب والدین کے بعد والا جو بندے کے پاس امید کی کرن ہوتی ہے وہ جج اور قاضی ہوتا ہے، عدالت بندہ جاتا ہے، تو عدالت کے جج اور قاضی کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے خود فیصلہ سنایا ہے کہ بچے کو مار دیا جائے. اور جب عدالت سے بندہ نکل جائے، جب عدالت قاضی اور جج سے مایوس ہو جائے، تو پھر بندہ جاتا ہے ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے پاس، اپیل دائر کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے. تو بادشاہ کا تو یہ حال ہے کہ بادشاہ سلامت خود بیمار ہے، اس کے لیے بادشاہ خود بیمار ہے، اسی کے لیے مجھے قتل کیا جا رہا ہے. میں رو پڑا کہ میں اے اللہ میں کس کے در میں ہاتھ اٹھاؤں، میں کس کے در میں اپنے آنسو بہاؤں. اے اللہ والدین بھی نہیں رہے، جج اور قاضی بھی نہیں رہا. اے اللہ یہ ملک کا وزیر اعظم بادشاہ بھی نہیں رہا. اے اللہ ایک تو ہی بادشاہ ہے. اے اللہ تو میرے قتل کے بغیر بھی اسے شفا دے سکتا ہے.
مجھے قتل کیے بغیر بھی اسے تو شفا تو دے سکتا ہے، تو میں رو پڑا ہوں اور ہنسا اس لیے ہوں، میں نے کہا اے اللہ کتنے بے وقوف ہیں، کتنے احمق ہیں، بادشاہی کے تخت تک تو پہنچ چکے ہیں لیکن اب تک اتنی عقل نہیں آئی ہے کہ یہ میری موت کے اندر اپنی زندگیاں تلاش کرتے ہیں۔ اتنے احمق ہیں، بادشاہ تو بن گئے لیکن اتنی عقل دکھانے نہیں لگی کہ میری موت کے انتظار میں اور میری موت میں اپنی زندگیاں تلاش کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بس کر، اور سب سے حکم دیا سب کو، اس بچے کو چھوڑ دیں، اللہ مجھے صحت یاب کریں یا نہ کریں، اگر کریں تو بھلی بات ہے، نہ کریں تب بھی اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے تو 2 لفظوں میں مجھے سمجھایا کہ اگر صحت یابی مانگنی ہے، صحت کی دعا کرنی ہے تو کس سے کرے؟ اللہ سے دعا کریں تو وہ اللہ ہے، اگر مدد کرنے پہ آ جائیں تو کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھائے اور مصر کا بادشاہ بنا دیں، اگر وہی اللہ کا مدد کرنے پہ آ جائیں اور وہ اللہ احسان کرنے پہ آ جائیں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلانے پہ آ جائیں، تو مکے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو لوگ پتھر مار رہے تھے، جب آپ کو وہاں گھومنے نہیں دیا کرتے ہیں، اللہ نے جوتوں سمیت عرش بریم پہ بلا لیا ہے، اور جب دینے پہ آ جائیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں بیٹا عطا کر سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اولاد عطا کرنے والا ہے، اور جب نہ دینے پہ آ جائیں، ام عائشہ صدیقہ کائنات وہ ساری زندگی یہی ارمان لیے دنیا سے جا بسی ہیں کہ اے اللہ میری گود میری ہی اولاد سے سنی ہو جائے، لیکن اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ انہیں بیٹی دیے۔ ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد امداد مانگتے ہیں۔ تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں؟ امداد مانگتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کیا کمال کے اشعار کہتے ہیں، کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، وہ کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، امام ولی نبی پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے، نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے، پھر بھی کیا کرتے ہو؟ در بدر پھرتے ہو۔ اور ہم تو الحمدللہ کیا کہتے ہیں؟ دم دم میرا خدا ہے، میں کہتا ہوں یہ یاد کر لیں اور گھروں میں پڑھا کریں۔ اس دن میں نے بچوں سے کہا کہ گلیوں میں بھی سنایا کریں، وہ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، مشکل کی ہر گھڑی میں، مشکل کی ہر گھڑی میں مشکل کشا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیروں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نا اس طرح، ہم پیروں کو مانتے ہیں لیکن ولی اللہ ہو ولی الشیطان نہ ہو۔ یہاں پہ چند اشعار ہے پیر نصیر الدین ضیاء کے، وہ پیر تھے لیکن پیر کس سے مانگتے ہیں؟ جو اصل پیر ہو، حقیقت میں پیر ہو، وہ کس سے امداد مانگتے ہیں؟ وہ اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ پیر نصیر الدین ضیاء کے بڑے کام کے اشعار، وہ کہتے ہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں،
اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر تجھ کو کیا خبر کہ کیا کون ہے؟ بے خبر تجھ کو کیا خبر کہ کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کو لے گا کہ کوٹھا کرا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، ان سب پہ جب بھی آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں یہ تو مشکل کشا کون ہے؟ تو نہیں یہ تو مشکل کشا کون ہے؟ اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو فضل باری سمجھ اے نصیر، اس کو فضل باری سمجھ اے نصیر، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہماری حالت دیکھیے، یہ پیر کے اشعار ہیں، ایسے پیروں کو ہم مانتے ہیں جو توحید بیان کرتے ہیں، لیکن جو شرک پھیلاتے ہیں ایسے پیروں کو ہم قطن مارنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اللہ لوگ منع کرتے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا دے ہمیں صراط مستقیم۔ تو اگر آپ سے سوال ہو جائے کہ 80 سال 60 سال تک آپ نماز پڑھتے رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہے، سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، قرآن پڑھتا رہا ہے، آج تک تو اندھا ہے، تو نے صراط مستقیم دیکھا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ معنی جچتا نہیں۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ دیکھ تو ہم نے لیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، یعنی دکھا تو دیا ہے ہمیں، اللہ کے رسول نے دکھا دیا ہے، صحابہ کرام نے محنتیں کر کے دکھا دیا ہے، لیکن اللہ توڑو توڑ ہمیں صراط مستقیم پر منزل تک پہنچا دے۔ اب بتانا تو آپ کا کام ہے، لیکن پہنچانا، جیسے ہدایت کے دو معنی، ایک اراۃ الطریق اور ایک ایصال الی المطلوب۔ یہاں پہ ایک بندہ آ جاتا ہے اور طارق صاحب سے پوچھے کہ جی سرجا گاؤں کہاں پہ؟ یہ کہیں ایسے جائیں، ایک چوک آئے گا، چوک پہ آپ نے یوں بائیں جانب کٹ ہو جانا ہے، وہاں آگے جا کے کسی سے پوچھ لینا، ایک گاؤں آئے گا جس کا نام سرجا ہے۔ یہ اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، طارق صاحب سرجا کہاں ہے، اور یہ کلائی سے پکڑ کے کہیں آئے میرے ساتھ، اور جائیں اور وہاں پر بٹھائیں گے، یہ سرجا گاؤں، اسے کہتے ہیں۔ تو یہ والا معنی آپ کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے دیکھ تو لیا ہے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ ہاں، صراط مستقیم پہ ہمیں کیا کر دے؟ چلا دے، ہمیں اس پہ استقامت عطا کر دے، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
اور اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دے سکتا نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کے چچا ابو طالب پڑے ہیں بستر پہ، آپ آتے ہیں کہتے ہیں قُل لا الہ الا اللہ، وہ میرے چچا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے، کہہ دیجئے میرے چچا۔ ابو جہل عتبہ اور شیبہ بیٹے ہیں، ابو جہل کہتا ہے واللہ لا یا ابا طالب، وہ کیوں کر پڑے گا تو کلمہ، وہ تو ابو سلمان ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں اے میرے چچا اگر ان کے سامنے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو میرے کان میں کلمہ پڑھیے، احاج لک عند اللہ، کل قیامت والے دن اللہ کی دربار میں تیرے لیے لڑ کر مقدمہ لڑوں گا۔ لیکن کیا کہا ابو طالب نے کہا اوے میرے بھتیجے واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا۔ اوے میرے بھتیجے میں مانتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے، اور آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں تو اپنا کام کرتا جا، اپنی دعوت دیتا جا، جب تک میں زندہ ہوں یہ کافر تجھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے ہیں، اور یہ مانتا ہوں تیرا دین سچا ہے، لیکن میں ان کی ملامتی کی وجہ سے قبول نہیں کرتا کہ بعد میں ہنسیں گے، تانا دیں گے کہ ابو طالب نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آخر میں جب مرنے کے قریب ہوا تو اس نے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کیے جا رہے ہیں، آخری کلمات کہیں میرے بھتیجے میرا آخری اعلان یہ ہے اخترت النار علی النار، میں آگ کو تو پسند کرتا ہوں لیکن آر کو پسند نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں چاہتا کہ میں ہار کر مر جاؤں۔ یہ وہ اپنی ہار سمجھتے تھے، میں آگ میں جا سکتا ہوں لیکن آر قبول نہیں ہے۔ تو اللہ جب ہدایت نہ دے اس لیے آپ پریشان ہو کے جب اٹھتے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور میرے پیغمبر آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر ہدایت تو اللہ کا کام ہے دینا، من یشاء جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اب آپ کی چاہت تھی کہ میرا چچا ایمان قبول کر جائیں، اسلام قبول کر جائیں، لیکن نہیں کی۔ کون ہے جو اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی ہوئے؟ اور جب دینے پہ آ جائے اللہ اکبر، جب اللہ ہدایت نہ دے کوئی دینے والا نہیں، اور جب اللہ دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر احد کا موقع ہے، اور احد میں آپ کے چچا میرے حمزہ شہید ہوتے ہیں۔ وحشی نے آ کے حملہ کیا، آپ کے اعضاء کو کاٹ کے رکھ دیا، اور آپ کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، اور آپ کے اعضاء کا ہار ڈال کے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب آ کے لاش کو دیکھتے ہیں تو ایک دم کہتے ہیں واہ مصیبتا لم اصب بمثلک ابدا، اوے مصیبتوں غموں کے پہاڑ گر چکے ہیں، اوے میرے چچا کے مرنے کی وجہ سے آج جو مجھے تکلیف پہنچی ہے اس طرح تکلیف مجھے زندگی میں نہیں دی گئی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لَإِنْ أَنَا حُيِّيتُ إِلَىٰ قَابِلِ عَامٍ، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو فرماتے لَأَقْتُلَنَّ بِهِ 70 مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، میں ایک چچے کے بدلے میں 70 سرداران قریش قتل کروں گا۔ 70 سرداران قریش کیا کروں گا؟ ایک چچا کے بدلے میں ایک بڑی بے دردی سے شہید کیا۔
70 सरदारान कुरैश कत्ल करूँगा। अब अल्लाह ने फरमाया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगम्बर लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ए मेरे पैगम्बर आपने कसम तो उठा ली है लेकिन मैं अल्लाह का ये कानून नहीं है। और कुरान में तो अल्लाह फरमाते हैं कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास व मन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़ारतुन लहू व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। मेरे पैगंबर कानून तो मेरा ये है कि एक के बदले में एक को कत्ल किया जाएगा, हाथ के बदले हाथ और कान के बदले कान और नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत और वलजुरूह के साथ जख्मों में भी बराबरी है। तो आप कैसे आपने कसम उठा ली मैं 70 बंदों को मारूंगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अल्लाह ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं अपनी कसम तोड़ देता हूँ, कफ़ारा दे के ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि एक के बदले में एक ज़रूर लूँगा, यानी इस वहशी को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगम्बर हाँ ये तो जायज़ है, एक के बदले में एक को कत्ल करना जायज़ है, लेकिन आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, अब तेरा ज़िदी है, लेकिन मेरे अल्लाह का ये ऐलान है, मैं अल्लाह ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरे पैगंबर में तेरे दुश्मन वहशी को ईमान की दौलत से माला माल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ईमान की दौलत दे देता हूँ। अब जब अल्लाह देने पे आ जाए तो कौन है रोकने वाला? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे इसका ईमान सबसे ज़्यादा पसंद है। ईमान कबूल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फिर आपने फरमाया ज़रा बयान कर मेरे चचा के बारे में। जब बयान करता गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून के आंसू हो रहे। फरमाया मैंने तुझे माफ़ कर दिया, जब तू इस्लाम तूने कबूल इज़ा असलमता, जब तूने इस्लाम कबूल कर लिया तो बस तुझे माफ़ कर दिया। और इसकी फिर चाहत थी कि मैं इसी तरह कोई कारनामा कर जाऊँ मुशरिकीन के साथ। तो फिर मुसैलमा कज़्ज़ाब जब उसने नबूवत का दावा किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त फौत हो चुके थे। इसने फिर उसको कत्ल किया था और फिर रोने लगा कि हाय अफसोस, आज आप होते हैं तो मुझे गले से लगाते, क्योंकि मैंने नबूवत के दावेदार को आज क्या कर दिया? मुर्दार कर दिया है। तो जब अल्लाह हिदायत देने पे आ जाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, सिराती मुस्तकीम है तो क्या है? सिरात मुस्तकीम क्या है तो क्या है? हमें ये तो पता चल जाए ना। सिरात मुस्तकीम हम मांगते तो हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हर नमाज में हर बंदा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं यही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन ही सिरात मुस्तकीम है। और अब मैं आपको दलील दूंगा इस पे। कुरान के तफसीर के 4 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा कुरान के तफसीर का तफसीरुल कुरान बिल कुरान, के कुरान की तफसीर खुद कुरान ही से की जाए। और कुरान की तफसीर का दूसरा दर्जा है तफसीरुल कुरान बिल हदीस, के कुरान की तफसीर हदीस से की जाए। और तीसरा दर्जा के तफसीरुल कुरान व अक़वाल सहाबा, के कुरान की तफसीर सहाबा के अक़वाल से की जाए, इसलिए कि सहाबा वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने बराह रास्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कुरान सीखा है। और चौथा दर्जा तफसीरुल कुरान बि अक़वाल ताबीईन, के कुरान की तफसीर ताबीईन के अक़वाल से की जाए। तो आप कुरान की तफसीर कुरान से करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, मैंने कहा ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन यही सिरात मुस्तकीम है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलम, कहते हैं इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह मेरा रब है तुम्हारा भी रब है, फाबुदूहु उसी की इबादत करो, उसी की बंदगी करो। आगे कहते हैं हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम है। कुरान से एक दलील समझ आती है कोई बात? इबादत अल्लाह की सिर्फ यही सिरात मुस्तकीम।
اور دوسری دلیل یہ ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الم آحد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے، میں نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں کیا ہے؟ وہ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، اب میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، وہ لوگوں میری عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دو دلیلیں ہو گئی۔ اب دوسرا قول کیا ہے؟ صراط مستقیم اللہ کے رسول کے فرمان میں دیکھتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، وہ لوگوں تم ان قریب بہت سارے فتنے دیکھنے پڑیں گے آپ کو، یعنی بہت فتنے آ جائیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا مل مخرجون منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان فتنوں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہے کتاب اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کے لیے راستہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن صراط مستقیم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے ان فتنوں سے نکلنے کے لیے راستہ قرآن ہے۔ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، اور وخبر ما بعدکم، تم سے بعد میں آنے والوں کی بھی ہیں، وحکم ما بینکم، تمہارے بھی خبریں ہیں، هو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، هو الذکر الحکیم، یہ حکمتوں سے بنی کتاب ہے، هو صراط مستقیم، اور یہی کتاب صراط مستقیم ہے۔ یہ آپ کی روایت۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن ہی میں موجود ہے، اسی میں آگے کہ تیسری بات یہ ہے صراط مستقیم اللہ ہمیں چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ اللہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اب کن پہ انعام کیا ہے؟ قرآن میں ہی اللہ فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ فرماتے لوگوں میں نے 4 قسم کے لوگوں پر انعام کیا ہے، اور 4 میں سے پہلے نبی ہے کہ نبیوں کے راستے کو اختیار کر جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، اسی میں تمہاری کامیابی پنہا ہے، اسی میں تمہاری کامرانی پنہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ صدیقین، اور صدیقین کے راستے پر، اور صدیقین سب سے بڑا محمد مصطفیٰ کے اصحابہ کرام ہیں، اور صدیقین تو بہت زیادہ ہے۔ میں ان دو صحابہ کے دشمنوں کو کہنا چاہتا ہوں، چاہے جو بھی صحابی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی صحابی ہو، ایک درجے کے لحاظ سے ادنا صحابی ہو، میں ان کے دشمنوں کو اور پکے ٹرمپ اور مودی سرکار کی طرح کافروں سے کہنا چاہتا ہوں صحابہ کرام سارے صدیقین ہیں، اور صدیقین تو بہت زیادہ ہیں، لیکن صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہیں، سارے صدیقین آگے صدیقین وشہدائے، اور ان لوگوں پہ انعام کیا ہے جنہوں نے اللہ کی دین کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، یعنی مجاہدین کے راستے پر، ٹھیک ہے۔ اور وصالحین، اور نیک و صالح لوگوں کے، صالحین کون ہیں؟ اس پہ کبھی مستقل جمعہ پڑھاؤں گا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، ولا الضالین، نہ گمراہوں کا راستہ۔ اب صراط مستقیم ایک دوسرا مقام ہے، اس میں اللہ اسی صورت کے آگے سورہ بقرہ ہے نا،
فرمایا الف لام میم ذالکل کتاب. اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے اللہ، ہدایت کے راستے پر چلا دے. ہدایت سب سے بڑی دولت ہم مانگتے ہیں اللہ سے، سب سے پہلے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں. ہدایت سب سے بڑی دولت ہے. تو آگے سورہ بقرہ اشاعت التوحید کے علماء ربط جوڑ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو اس کے بعد اس لیے لایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کی ہے. اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالکل کتاب، یہی کتاب ہے لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہی متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک جمعہ رہے گا انشاءاللہ سورہ فاتحہ پہ، اگلے جمعے باقی تفصیل. اللہ عمل کی توفیق